لو جی، بنانا ریپبلک پاکستان سے ایک اور بنانا ریپبلک نیوز جسے آپ اردو میں خبر کہتے ہیں اس کے ساتھ حاضر ہوں۔ شاہوں کے دیس سعودی عرب سے ہمارے فارم 47 کے شاہ شہباز شریف صاحب نے ایک شاہی آرڈر جاری کیا اور اپنے شاہی خاندان کے سمدی یا شاہی خاندان کے فرد جناب محترم عزت مآب عالی جناب اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا۔ اب یہ غور فرمائیے کہ فارم 47 کے ہمارے شاہ شہباز شریف جو اتحادی بیساکھیوں پر اور 9 فروری کے نتائج کے نتیجے میں حکومت بنا کر بیٹھے ہیں، وہ اس وقت سعودی عرب میں ہیں۔ شاہی خاندان کے سمدی اسحاق ڈار صاحب بھی سعودی عرب میں ہیں۔ شاہی خاندان کے بڑے اور اگلے پھر سے مسلم لیگ کے صدر نواز شریف صاحب بچوں کے کاروبار کے لیے چین میں ہیں، سٹیل ملوں کے دورے فرما رہے ہیں، کاروباری حضرات سے مل رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ کی گدی پر بٹھا کر ان کو پارٹی تھما کر اب حسن نواز اور حسین نواز کے بزنس کے لیے محترم اعلیٰ حضرت رہبر قائد اعظم ثانی امام خمینی اور مسلم لیگ کے دوبارہ سے پھر سے صدر بننے والے یا متوقع صدر نواز شریف صاحب چین میں، شہباز شریف صاحب سعودی عرب میں، اسحاق ڈار صاحب سعودی عرب میں، نواز شریف صاحب چین میں۔ چھٹی کا دن اتوار کا دن اور نوٹیفیکیشن ہوا ہے، شاہی آرڈر جاری ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت اسحاق ڈار اب ڈپٹی وزیر اعظم ہوں گے۔ ویسے تو اس کے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، وہ پہلے ہی سب کچھ تھے۔ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے سمدھی ہوں اور وہ وزیر خارجہ صرف رہ جائیں، وہ وزیر خارجہ بن کر وزیر خزانہ کی کمیٹیوں میں یا خزانہ کی کمیٹیوں میں بیٹھے ہوتے تھے، وہ وزیر خارجہ بن کر پورے پارٹی کے معاملات اور حکومت کے معاملات بیک ڈور پر چلا رہے تھے، یعنی وزارت خارجہ میں کام کرنے کے علاوہ وہ سارا ملک چلا رہے تھے۔ تو اس شاہی آرڈر کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن شاہی فرمان جاری ہو گیا ہے۔ اب وہ باقاعدہ طور پر ہم سب کے 25 کروڑ کے چمپو چماروں کے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب ہیں کون؟ اسحاق ڈار صاحب ہیں حدیبیہ پیپرز مل میں شریفوں کے خلاف، ہاؤس آف شریف کے خلاف مشرف دور میں وعدہ معاف گواہ بننے والے اور پھر اچھے وقت میں آ کر مکر جانے والے۔ اسحاق ڈار صاحب جی ہیں ہمارے وہ پہلے وزیر خزانہ جن کے جھوٹوں اور جعلی اعداد و شمار پیش کرنے پر آئی ایم ایف نے 76 سال میں ہمارے پہلے وزیر خزانہ ہیں جن کو آئی ایم ایف نے جھوٹوں پر اور جعلی اعداد و شمار پر جرمانہ کیا تھا۔ اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں جب تحقیقات ہوئیں پاناما لیکس آنے کے بعد تو ان کے اکاؤنٹس میں پونا ارب روپیہ پڑا ہوا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے تو انہوں نے ایک متحدہ عرب امارات کے ایک عربی شاہی خاندان کے ایک فرد کے لیٹر لے آئے، ان کے لیٹر پیڈ پر ٹو ہوم اٹ میں کنسرن والا لیٹر، اور اس میں عربی شہزادے نے یا عربی شاہی فرد نے بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب میرے مشیر تھے اور یہ میں نے ان کو کنسلٹنسی فیس دی ہے پونے ارب روپے۔ اب اس کی فیس کی کوئی چیک نہیں تھا، کوئی رسید نہیں تھی، کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں تھی، فیس آئی کدھر سے گئی کدھر سے کچھ بھی نہیں۔ اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں جی جو لندن میں جس قاضی خاندان کے گھر میں رہ کر پڑھے، بعد میں اسی قاضی خاندان کے شناختی کارڈوں اور پاسپورٹوں پر ہاؤس آف شریف کے لیے انہوں نے منی لانڈرنگ کی۔ اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں جو مشکل وقت آیا جب عمران خان حکومت
پاناما لیکس میں جب عمران خان حکومت کے عین دروازے پر، تو یہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے طیارے میں بیٹھ کر لندن پتلی گلی سے نکلے اور لندن چلے گئے، اور جب وہاں مفرور ہوئے، ان کی جائیدادیں منجمد ہوئیں، جب اچھا وقت آیا تو یہ شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف کے طیارے میں بیٹھ کر لندن سے واپس آئے، اور واپس آ کر اپنا نیلامی کے قریب پہنچا گھر واپس لیا۔ بینک اکاؤنٹس جو فریز ہو چکے تو اس میں 50 کے 75 کروڑ جتنا بھی پڑا ہوا تھا وہ واپس لیا، اور خیر سے وزیر خزانہ بن گئے۔ اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں جو لندن میں بیٹھ کر سینیٹر بن گئے۔ لندن میں بیٹھ کر بندہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتا پاکستان میں، یہ لندن میں بیٹھ کر ایوان بالا کے رکن بنے، اور جو فارمیلٹیز بھی تھیں وہ ساری لندن میں بیٹھ کر کی۔ ان گلبرگ ایک فارمیلٹی یہ بھی ہوتی کہ آپ کو اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے بینک میں، تو لندن میں بیٹھ کے یہ گلبرگ لاہور میں ان کا اکاؤنٹ بھی کھل گیا بغیر ان کے بینک میں جائے۔ اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں جی جو جب پی ڈی ایم 1 میں واپس آئے لندن سے مفروری کاٹ کر، تو ان سینیٹر تو بن چکے تھے، حلف اٹھایا سینیٹر کا، مفتاح اسماعیل سے جان چھڑوائی، وزیر خزانہ بنے، اور پھر آ کر کہا کہ دیکھا یہ جب طیارے میں لندن سے واپس آ رہے تھے تو ڈالر کچھ میں کمی آئی، روپیہ کچھ مضبوط ہوا، تو فرمایا دیکھا ڈار پہنچا نہیں، ڈالر کو ہوش ٹھکانے آ گئے، اور پھر ڈالر دوبارہ 180 روپے پہ عمران خان چھوڑ کے گئے تھے، 325 روپے تک ڈالر پہنچا پی ڈی ایم 1 اسحاق ڈار صاحب کی وزارت خزانہ کے دور میں۔ تو اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں جو آئے جب پی ڈی ایم 1 میں تو انہوں نے نعرہ مارا آئی کین ہینڈل آئی ایم ایف، اور پھر کہا کہ آئی ایم ایف ڈونٹ ڈکٹیٹ می، آئی ہیو پلان بی، اور پھر آئی ایم ایف کے پاؤں پڑ گئے، اور اربوں کا نقصان کروا کر ملک پر نئے ٹیکس لگوا کر 9 مہینے کا بمشکل ایک سٹینڈ بائی معاہدہ کر کے پتلی گلی سے نکل گئے۔ اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں جنہوں نے پاکستانی معیشت کا حقیقی طور پر اگر کسی نے بھٹا بٹھایا ہے تو ان میں ٹاپ 10 میں اسحاق ڈار صاحب بھی آتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں جن کے بارے میں سابقہ چیئرمین جسٹس جاوید اقبال صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ وہ جو موٹر سائیکلوں پر ہوتے تھے ان کے بچوں کے دبئی میں پلازے کیسے بن گئے۔ اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں جو پوری دنیا سے عرصہ در عرصہ کہہ رہے تھے کہ سرمایہ کاری پاکستان میں کرو پوری دنیا کو، لیکن اپنے بچوں کی ان کی سرمایہ کاری باہر تھی۔ اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں جو لندن میں خفیہ ملاقاتیں، جب واپسی ہوئی نواز شریف صاحب کی سب کچھ طے ہو رہا تھا تو لندن میں خفیہ ملاقاتیں جو ہوتی رہیں ان میں ایک اہم کردار تھے جسے عمران خان لندن پلان کہتے ہیں، اس لندن پلان کا یہ ایک اہم حصہ تھے۔ اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں جنہوں نے ایک دن ایک خبر پاکستانی پرنٹ میڈیا کو دی کہ مجھے آئی ایم ایف کے اخبار یا میگزین نے ایشیا کا بیسٹ وزیر خزانہ ڈکلیئر کیا ہے۔ بعد میں آئی ایم ایف نے تردید کر دی کہ ہمارا تو اس طرح کا کوئی اخبار ہی نہیں ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں جنہوں نے ایک دن قومی اسمبلی میں ڈاکومنٹس کاغذات لہراتے ہوئے فرمایا کہ پاکستانیوں کا کالا دھن 200 ارب ڈالر کا کالا دھن پڑا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں، سوئس بینکوں میں، اور ہم معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں سوئس بینکوں سے اور سوئس حکومت سے، اور پھر بعد میں خود ہی مکر گئے۔ تو وہ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ ایک مختصر سا تعارف کروا دوں اپنے نئے فارم 47 کے نائب بادشاہ کا، ڈپٹی وزیر اعظم کا۔ اسحاق ڈار صاحب جی پرویز الہی صاحب کے بعد دوسرے خوش نصیب انسان ہیں جو ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہیں۔ پرویز الہی صاحب پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں جب زرداری صاحب صدر تھے اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر بنائے گئے، اور کاف لیگ ظاہر ہے جن کو آصف زرداری قاتل لیگ کہتے تھے ان کے ساتھ اتحاد کیا، اور آصف علی زرداری جو کہا کرتے تھے کہ میں بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو جانتا ہوں، اور کاف لیگ کو قاتل لیگ کہتے تھے، پھر اسی قاتل لیگ کے ساتھ اتحاد کیا، کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوا، اور پرویز الہی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر بنے۔ وہی پرویز الہی جو 78 سال کے ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، ویل چیئر پہ ہیں، مگر اڈیالہ جیل میں، اور کہتے ہیں کہ اب نو ریٹرن،
اب عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اسحاق ڈار صاحب شاہی فرمان کے مطابق اب ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں۔ تو اب یہ بھی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ نون سے شین نکلنے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ مطلب جو نواز شریف سے شہباز شریف، نون سے شین، یعنی مطلب کہ علیحدہ علیحدہ مسلم لیگ جو ہے اب اس کی سفر کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ یہ تقرری ہاؤس آف شریف میں جو جاری سر جنگ ہے اس کا نتیجہ ہے۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون میں نواز گروپ اور شہباز گروپ کے درمیان جو اختلافات ہیں اس تقرری کا نتیجہ ہے، ان اختلافات کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ سنا جا رہا ہے کہ یہ پیغام دیا گیا ہے مسلم لیگ کے اب صدر بننے والے، بلکہ مسلم لیگ کے صدر نہ بھی ہو تو مسلم لیگ انہی کی ہے۔ مسلم لیگ کے ساتھ جب نون لگتا ہے تو مطلب نواز شریف، تو مسلم لیگ نواز شریف صاحب نے پیغام دیا ہے، یا مسلم لیگ کے انقلابی گروپ جو بنے بیٹھے ہیں اس وقت جعلی طور پر، اور انہوں نے پیغام دیا ہے طاقتوروں کو۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ تقرری جو ہے یہ شہباز شریف صاحب پر چیک ہے ایک نواز شریف کا، کہ جو کچھ بھی وہ کریں ہمیں اس کا علم ہو۔ ظاہر ہے پرائم منسٹر شہباز شریف ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ نواز شریف وزیر اعظم بنے اور یہ ان کی کابینہ میں شامل ہوئے تو یہ ڈپٹی وزیر اعظم ہی تھے۔ نواز شریف صاحب اس طرح کرتے تھے کہ کوئی 84 کے، کئی لوگ 48 کہتے ہیں، کئی 84 کہتے ہیں، گنا کے 84 کمیٹیوں کے سربراہ اسحاق ڈار کو نواز شریف بنا کر پوری حکومت ان کو ٹھیکے پر دے کر خود ملک در ملک گھومتے رہتے تھے، اور اسحاق ڈار صاحب حکومتیں چلاتے تھے۔ تو اب پھر وہی ہے، تو اور اب وہ پھر ڈپٹی وزیر اعظم ہے۔ اب ذرا سوچئے، اعلیٰ حضرت فارم 47 کے ہمارے بادشاہ شہباز شریف کے پاس بھی تو وہ نمائشی بادشاہی رہ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، ظاہر ہے وہ سارے اختیارات شہباز شریف بیچارے کے پر جلتے ہیں محسن نقوی صاحب کے قریب آنے میں۔ وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، شہباز شریف یہاں بھی بے بس۔ تو 18ویں ترمیم کے بعد ویسے بھی پاکستان جو ہے وفاق جو ہے یا شہباز شریف ہے وہ 27 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہیں، اور اگر اس 27 کلومیٹر اسلام آباد کے وزیر اعظم شہباز شریف کے میں وزارت داخلہ بھی نکل جائے، وزارت خزانہ بھی نکل جائے، اور ایک ڈپٹی وزیر اعظم بھی سر پہ بیٹھا ہو جو خزانہ امور کی کمیٹیوں میں بھی شامل ہو، تو پھر بیچارے ہمارے فارم 47 کے بادشاہ شہباز شریف کے پاس کیا رہ جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ ہیں، سنا جا رہا ہے، سینے در سینہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ حمزہ شہباز یا شہباز شریف گروپ کے ممبران اسمبلی اور بیوروکریٹس کو چن چن کر سائیڈ پہ لگا رہی ہیں، وہ ایک اپنی ٹیم بنا رہی ہیں۔ حمزہ شہباز تو بالکل ہی غائب ہے منظر عام سے، مسلم لیگ کے جو کبھی جانشین سمجھا جاتے تھے، اب پتہ نہیں کن تاریخ راہوں میں ہیں، اور شہباز شریف صاحب 27 کلومیٹر میں ہیں وزیر اعظم، اور اس پر بھی محسن نقوی اور اسحاق ڈار بٹھا دیے گئے۔ اب اس ملک کا حال دیکھیے اور اس پر سر دھنیے اور انجوائے کیجیے۔ صدر آصف علی زرداری، 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ والے، وہ جن کے پاس ایک سینما تھا، آج درجنوں فیکٹریاں، 5 بر اعظموں میں جائیدادیں اور 18 بیماریاں، اور پاکستان کا سرکاری اسپتال کہتا ہے کہ ان کا دماغ سکڑ گیا ہے، چھوٹا ہو گیا ہے، اور انہوں نے خود بھی لندن میں ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ مجھے بھولنے کی عادت ہے یا بیماری ہے، مجھے بھولنے کی بیماری ہے۔ پوری دنیا میں، خاص طور پر امریکہ میں، جب صدر بنتا ہے تو اس کا نفسیاتی چیک اپ ہوتا ہے۔ ہمارا صدر خود کہہ رہا ہے کہ میرے ذہن میں مسائل ہیں، لیکن صدر ہے۔ صدر ہمارے سپریم کمانڈر آصف علی زرداری، ان کا باقی بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے، میں زیادہ میں نہیں جاتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 16 ارب منی لانڈرنگ کیس سے
عین کیس کے درمیان کیس سنے بنا، ثبوت بھگتائے بنا، گواہ بھگتائے بنا، ثبوت دیکھے بنا جج نے بری کیا، اور جس جج نے بری کیا اسے شہباز شریف نے اپنی وزارت اطلاعات میں چیف کمشنر اطلاعات لگا دیا۔ اور وہ جو پھیری والے اور پاپڑ فروش جو ان کے خاندان میں ٹیٹیاں بھیجتے تھے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کی میں نے پورا بایوگراف آپ کو بتایا ہے مختصر کر کے، وہ ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں۔ یوسف رضا گیلانی جن کا خاندان حج سکینڈل، ایفیڈرین کیسوں میں اور خود توشہ خانہ کیس میں ہے، وہ ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جعلی اکاؤنٹس، وہ چھوڑ دیجئے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، چھوڑ دیجئے کیلبری فاؤنٹ، چھوڑ دیجئے سپریم کورٹ میں جعل سازی، صرف ایک بات پہ فوکس کیجئے کہ میری بیرون ملک کے اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں، اور پھر خیر سے پونے ارب کی جائیداد خود ڈکلیئر کی۔ وہ ہماری وزیر اعلیٰ ہیں۔ پاکستان کتنے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اب بھی آپ اگر خوش نہیں ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ ویسے آن سیریس نوٹ، میں جب کہتا ہوں نا پاکستان بنانا ریپبلک پاکستان، تو یقین کریں یہ بھی کہنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ اس بنانا ریپبلک میں سے بنانا طاقتور کھا گئے ہیں، اور ریپبلک تو پتہ نہیں ہے ہی کہاں۔ یہ ہے پاکستان، 76 سال کے بعد قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان، اور لاکھوں قربانیوں سے مرز وجود میں آنے والا پاکستان، جس کے بارے میں کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھا کہ ہمارے حکمران کون ہیں، کون چلا رہے ہیں۔ ملک آدھا ٹوٹ گیا ہے، باقی جو آدھا ہے وہ کون چلا رہے ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب ہمارے ڈپٹی شاہ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ آج آپ کو مبارکباد دے دوں اور آپ کو بتا دوں کہ اب دن پھرنے والے ہیں ان بڑوں کے، ساروں نے اپنے اپنے عہدے سمیٹ لیے ہیں۔ ویسے دن تو ان کے پھرے ہوئے ہیں، 5 بر اعظموں میں جائیدادیں، اولادیں باہر، جائیدادیں باہر، پوشاکیں باہر، خوراکیں باہر، دوائیاں باہر، ڈاکٹر باہر۔ آج مجھے ایک دوست ملا، اس نے کہا کہ آپ سارے کہتے ہیں زرداری صاحب نے یہ کیا، نواز شریف صاحب نے یہ کیا، لیکن یہ ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی نہیں کہتا کہ مریم نواز کا تو چلو کہتے ہیں، بلاول بھٹو کا کہتے ہیں کہ وہ تو دودھ کا دھلا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب کی ساری جو جائیدادیں ہیں اس کا مالک کون ہے؟ میں نے کہا بلاول بھٹو ہی ہے، 2 بیٹیاں بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن بلاول بھٹو بیٹا ہے، اولاد نرینہ وہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاؤس آف شریف کی، نواز شریف صاحب کی ساری جائیدادوں کا یا سب کچھ کا بینیفیشری کون ہے؟ میں نے کہا کہ حسن نواز اور حسین نواز تو ہیں، لیکن وہ تو سائیڈ پہ ہیں، مریم نواز صاحب ہی ہیں بینیفیشری، سیاسی بھی اور مالی بھی۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ دودھ کے دھلے کیسے ہو سکتے ہیں مریم نواز اور بلاول بھٹو؟ کبھی انہوں نے اعتراض کیا ہے؟ عمران خان تک کا تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بشرا نے جو کچھ کیا اس کا قصوروار عمران خان ہے، جہانگیر ترین نے جو کچھ کیا اس کا قصوروار عمران خان ہے، علیم خان نے جو کچھ کیا اس کا قصوروار عمران خان ہے، عمران خان کے دور میں جو کچھ ہوا اس کا قصوروار عمران خان ہے، فرا گجر نے جو کچھ کیا اس کا قصوروار عمران خان ہے، بزدار نے جو کچھ کیا اس کا قصوروار عمران خان ہے۔ لیکن اسی سانس میں کہتے ہیں جو کچھ زرداری صاحب نے کیا اس کا بلاول کا اس سے کیا لینا دینا، جو کچھ نواز شریف صاحب کے بچوں نے، حسن حسین نے کوئی کاروبار کیے یا کچھ کیا اس کا نواز شریف سے کیا لینا دینا، جو کچھ شہباز شریف کے بچے کرتے رہے اس کا شہباز شریف سے کیا لینا دینا۔ مطلب ایک طرف وایا بھٹنڈا کا سارا کچھ بھی کیا عمران خان کے کھاتے میں، اور دوسری طرف بیٹے کا باپ سے کوئی لینا دینا نہیں، اور بچوں کا اور باپ کا اور دونوں باپوں کا بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خیر یہ پھر کبھی باتیں کریں گے۔ مبارک آپ کو، مٹھائیاں بانٹیں، بھنگڑے ڈالیں، لڈیاں ڈالیں۔ اسحاق ڈار صاحب ایک شاہی فرمان کے بعد ہمارے ڈپٹی بادشاہ، نائب بادشاہ مقرر ہو گئے۔ پاکستان زندہ باد۔